جیم دال خا ذال جیم را بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 2 شروع کیا تھا اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں تختی نمبر 2 کو مکمل کریں گے۔ یہ تختی نمبر 2 کا دوسرا پارٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آہستہ پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ تجوید سے قرآن کریم کو پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم اس نورانی قاعدہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید اور صفات کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنا آسان ہوگا۔ آئیے ہم نورانی قاعدہ کو نورانی قاعدہ کے طرز پر پڑھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے دال سے۔ یہ دال سے ملا کر مثال لکھی ہوئی ہے۔ یہ دال ذال را زا، انہی کی یہ 2 لائنوں میں مثال لکھی ہوئی ہے ملا کر کے۔ یہاں سے شروع کریں گے دال، دال کو لمبا کھینچیں گے، یہ دال اس کو بھی لمبا کھینچیں گے، دال ذال را زا۔ پہلے بھی ہم نے بتائے ہیں ہم کہ زا میں سیٹی نکلتی ہے اور ذال میں سیٹی نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا غا تا زا میم دال کاف ذال فا غا میم زا۔ یہ ہم مکمل کر چکے ہیں یہ والی لائن۔ اب یہاں سے سین شین صاد ضاد طا ظا، ان سے ملا کر حروف لکھے ہوئے ہیں اور اس میں دکھایا گیا کہ ملا کر یہ حروف کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف۔ اب یہاں سے اگلی مثال شروع ہوگی۔ یہاں پہ عین غین حمزہ، انہی حروف کو ملا کر یہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ 2 حروف، کہیں کہیں 3 حروف ہیں، ملا کر لکھے ہوئے ہیں۔ ملانے کے بعد وہ حروف کیسا دکھتا ہے یہ یہاں پر مثال میں دکھایا جاتا ہے۔ عین زا غین را صاد عین، اس کو بہت سے لوگ حا پڑھتے ہیں، صاد حا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ عین ہے۔ صاد عین ضاد غین با عین
اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ اپنی شکل میں، یعنی کہ یہ حمزہ کی اپنی ہی شکل ہے، حمزہ اپنی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ اصل میں یہ سب حمزہ ہی ہے، لیکن قرآن میں آئے گا جگہ جگہ کہ یہ الف ہے، یہ الف کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، کہیں واو کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، کہیں یا کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، لیکن یہ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ ہی رہے گا، یہ یا اور واو الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہی ہے، یہ چاروں حمزہ ہی ہے۔ اب یہاں فا قاف واو میم کی مثال، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا حامیم، کاف میم، لام میم، یہ اوپر والا لام ہے، یہ نیچے والا میم ہے، لام میم، تا میم، تا میم تا، یہاں پہ یہ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، تا میم تا، امتحان۔ اب یہاں دیکھیے امتحان میں یہ بچے ملا کر جب پڑھ لیتے ہیں تو اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا جیسے قرآن میں آیت لکھی ہوتی ہے ملا کر، کئی ایک ایک کلمہ جب بنتا ہے کئی حروف ملا کر کے، تو اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب اگر بچے اس کو پڑھ لیں گے تو حروف پہچان جائیں گے کہ ایک حروف کتنی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اسی طریقے یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن بغیر اعراب کے پڑھنا ہے، زبر زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اسی طرح پڑھنا ہے مفرد طریقے پر۔ الف، یا الف، کاف، نون، سین، تا، عین، یا، نون۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بتا دوں کہ جب دو کلمہ ملا کر لکھا ہو، جیسے کہ یہ یا الف، تو اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے، اور ایک کلمہ ہو تو ایک ہی سانس میں ایک رہے گا۔ اگر یہاں پہ تین کلمے سے زیادہ لکھا ہو، جیسے کہ یہ نستعین، نون سین تا عین یا نون، یہ تین کلمے سے زیادہ ہے تو اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیے دو کلمہ ملا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک سانس میں دونوں پڑھیں گے، میم الف ایک ہی سانس میں۔ واو، میم الف، یا دال، را، یا کاف، لام، عین، لام، ہا، یا زا، کاف، یا۔ اسی طرح سے جہاں دو حرف آئے ایک ساتھ تو اس کو ایک ہی سانس میں دونوں پڑھیں گے۔ الف، واو، یا ذال، کاف را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام، ذال، کاف را،
سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا۔ میں نے کہا تھا کہ 3 حروف اگر آئے تو ایک سانس میں پڑھیں گے، اور 3 حروف سے زیادہ کا اگر کلمہ بنے تو اس کو الگ الگ حرف پڑھیں گے۔ تو یہی وہ ایک حرف ہے جو اس میں 3 حرف ہے، یہی ایک کلمہ ہے جس میں 3 حرف ہے، باقی 1 2، اور یہی ایک ہے کہ اس میں 3 ہے، باقی 3 سے زائد ہے، تو 3 سے زیادہ والے میں سب میں الگ الگ پڑھنا ہے۔ الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با، یہ پہلے با ہے پھر ہا، یہ نقطہ جو ہے یہ با کا ہے، با ہا جیم الف غا تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا۔ میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ حمزہ لکھا ہوتا ہے، الف کے اوپر حمزہ بنا ہے، لیکن یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، تو یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ میم حمزہ الف کی شکل میں، کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ اب یہ تختے ختم ہو چکی ہے، اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔